نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مقبل کی آیات میں ذکر فرمایا تھا کہ کفار کی جس قوم کے ساتھ تمہارا صلح کا وعدہ ہو تو پھر اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اگر ایک کام آئے ایسی حالت میں کہ تمہارے پاس آئے اور تم سے یا اپنے کام سے لڑنے سے دل برداشتہ ہو تو پھر ایسے کفار کے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہیے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا۔ امام قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ کفار کا تسلط یہ تین وجہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب مسلمانوں کی منکرات اور معصیات بڑھ جائے تو پھر بطور سزا کافروں کا تسلط ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کبھی اللہ امتحاناً مسلمانوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں، کفاروں کو تسلط قائم کرے، جیسا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ الصَّابِرِينَ، اور کبھی کفاروں کا یہ تسلط مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ مسلمان کو جب قریب کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پاک کر دیتا ہے گناہوں سے۔ اس آیات میں بعض منافقین اور کافروں کا حال ذکر فرماتے ہیں کہ ان سے بھی ہوشیار رہو، وہ اس لیے کہ ان کا زبان پر تو کچھ اور دل میں کچھ اور ہوتے، زبان پر تو جی کرتے، صلح کا پیغام آگے کرتے، لیکن دل میں تمہارے خلاف سازشیں اور بڑے خطرناک عزائم رکھتے۔ فرمایا ستجدون بھی تم پاؤ گے آخرین کچھ اور لوگ یریدون جو چاہتے ہیں یأمنوکم کہ امن میں رہے تم سے بطریقہ دھوکہ، تمہارے ساتھ ظاہری صلح کا پیغام پیش کرے کہ بس ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور امن میں رہے اپنے قوم سے بھی بطریقہ موافقت، اپنے قوم سے کہے کہ بس چلو ہم امن دو، ہم مسلمانوں سے بھی صلح کرنا چاہتے، اور جب موقع ملے تو پھر ہم ان کو نشانہ بنائیں گے۔ کلما ردو جب بھی وہ لٹائے جائے الی الفتنۃ فساد کی طرف، اور کسو پیہا تو جا پڑتے اس میں۔ فتنے سے مراد یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یا تو شرک ہے، دارالاسلام میں رہتے تمہارے ساتھ صلح کا پیغام بھی مقدم کیا، لیکن جب مشرکین کی طرف جائے تو پھر شرک میں مضبوط ہوتے، اور یا فتنے سے مراد یہاں پر مسلمانوں کا قتل ہے کہ جب یہ منافقین تمہارے دشمن تمہارے مقابلے کے لیے بلائے تو پھر یہ پیش ہوتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ
فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ سو اگر ایسے لوگ تم سے کنارہ کش نہ رہے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور نہ پیغام صلح تمہاری طرف بھیجے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور نہ لڑائی سے ہاتھ روکے، تو اللہ رب العالمین ایسے کفار کے بارے میں فرماتے فَخُذُوهُمْ تو انہیں پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اور جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کرو، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ بنا دیے ہم نے لکم تمہارے لیے علیہم ان پر سلطانا مبینہ واضح دلیل۔ اللہ رب العالمین فرماتے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے خلاف ہم نے تم میں کل اجازت دے دی ہے قتال اور قتل کا۔ یہاں تک تو ان کفار کا ذکر ہوا کہ جن کے ساتھ جنگ کرنا اور جنگ نہیں کرنا اس کا تفصیل اور بیان ہوا۔ اب آگے مسلمانوں کو بھی تنبیہ دیتے کہ خبردار قتال کرتے ہو تو اس میں یہ نہ ہو کہ خطوعاً کسی مسلمان کو قتل کرو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطْأً وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر ڈالے إِلَّا خَطْأً سوائے غلطی کے۔ اس میں یہ بتا دیا کہ مسلمان کسی مسلمان کو سوائے خطا کے قتل کر نہیں سکتا ہے۔ وہ کیسے مسلمان ہوگا جو دوسرے مسلمان پر ہاتھ اٹھائے اور اس کو قتل کرے؟ اگر خطوعاً کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کیا تو پھر بھی اس کے لیے مکمل آزادی اور چھوٹ نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے پھر اس کی صدباب اور توبے کے لیے طریقہ ذکر کیا ہے کہ ایک تو اس کو کفارہ چکانا ہوگی۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا، اگر غلام نہیں ہے تو پھر لگاتار 2 مہینے روزے رکھنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور مخلوق کا جو حق ہے مقتول کے ورثاء کو دیات دینا، اور دیات کیا ہے؟ مفسرین کرام نے یہاں پر ذکر کیا ہے اوفی کی تفصیل کہ دیات میں 100 اونٹ یہ مقتول کے ورثاء کو دینے پڑیں گے۔ اگر کوئی گائے میں سے دینا چاہتے تو پھر 200 گائے دینے پڑیں گے، اور اگر ایسی طریقے سے کوئی آدمی ہے کہ وہ بیڑ بکریوں کے حساب سے دینا چاہتے قتل خطا کا دیات تو 1000 بیڑ بکری یہ دینے پڑیں گے۔ اور اگر کوئی کام کپڑے کا کاروبار کر دے اور کپڑے میں دیات دینا چاہتے تو 200 جوڑے ہیں۔ سونے میں یعنی پیسوں میں دینا چاہتے تو 1000 دینار یا 12000 درہم چاندی کے اعتبار سے یہ ہے دیات۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اور نہیں ہے اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا کہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر ڈالے إِلَّا خَطْأً سوائے غلطی کے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا اور قتل خطا کی پھر صورت ہے۔ قتل خطا میں یہ بھی شامل ہے کہ جہاد کے دوران اگر کسی آدمی نے کلمہ پڑھا اور کوئی کہے کہ یہ تو اس نے ڈر کے مارے پڑھا اور قتل کیا تو اس کو بھی قتل خطا میں شامل کیا ہے۔ یا قتل خطا میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان نے اسے کسی چیز کا نشانہ بنایا اور خطوان کسی مسلمان کو گولی لگی، کوئی اور آلا اور وہ قتل ہوا تو یہ بھی قتل خطا میں ہے۔ اور اسی طریقے سے قتل خطا میں یہ بھی ہے کہ ادباً والدین یا کسی اور نے کسی کو ادباً مارا اور اس کی وجہ سے اس کا موت واقع ہو گیا تو یہ بھی قتل خطا میں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ماں ہے کہ اس کے جولی میں ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے اور نیند کے حالات میں اس کو دبایا اور اس کا موت واقع ہو گیا تو اس صورت میں یہ بھی قتل خطا میں شامل ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا اور جو کوئی قتل کر دے کسی مسلمان کو خطوان غلطی سے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ تو آزاد کرے گردن مؤمنۃ ایک مسلمان غلام کی۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر
غلام کو آزاد کرنا ہو تو پھر مسلمان غلام، چاہے غلام ہو یا باندھی ہو، کافر غلام کا آزاد کرنا یہ کافی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، اور ہم بہا ادا کرے لا اہلہ، اس مقتول کے ورثاء کو۔ ہن بہا جو تفصیل آپ کے سامنے ذکر ہوئی، 100 اونٹ یا 200 گائے یا 1000 بھیڑ بکریاں یا 1000 دینار اور یا 12000 درہم۔ دیت کسے کہتے ہیں؟ امام قرطبی نے یہاں پر لے کے ادیت ما یعطا عوضا عن دم قطوی الی ولیہ، دیت کہتے ہیں جو دیا جاتا ہے ہن بہا کے بدلے میں، عوض میں مقتول کے ورثاء کو، اس کو کہتے دیت۔ الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ مقتول کے ورثاء معاف کر دے، مقتول کے ورثاء نے معاف کیا تو پھر اس صورت میں دیت موقوف ہے۔ لیکن اگر مقتول کے ورثاء زیادہ ہے، بعض نے معاف کیا اور بعض اپنا حصہ معاف نہیں کرنا چاہتے، تو جو نہیں کرنا چاہتے ان کو پھر اپنا حصہ دینا پڑے گا۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پس اگر وہ ہو من قوم، اس قوم میں سے، عدو لکم جو تمہاری دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مقتول مسلمان ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو آزاد کرے رقبۃ گردن، مؤمنۃ مسلمان کی۔ یعنی یہاں پر دشمن سے مراد کون ہے؟ مسلمان کا مسلمان دشمن نہیں ہو سکتا ہے، دشمن سے مراد کافر ہے۔ کافروں کا ایک آدمی ہے، مسلمان ہے، اور حتوان کسی نے قتل کیا تو اس صورت میں غلام کو آزاد کرنا یعنی کفارہ ہے، اور دیت اس صورت میں نہیں ہے۔ دیت اس صورت میں اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ مقتول تو مسلمان ہے لیکن اس کے جو ورثاء ہے وہ کافر ہے، اور یہ مسئلہ ہے کہ کسی مسلمان کا وارث کوئی کافر نہیں بن سکتا ہے، تو اس وجہ سے دیت نہیں ہے اور کفارہ ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، اور اگر ہو اس کام میں سے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق مضبوط وعدہ ہو، فدیتن، تو ہم بہا ادا کرے، مسلمتن، فدیتن مسلمتن، تو ہم بہا ادا کیا جائے، الی اہلہ، اس کے ورثاء کو، وتحریر رقبۃ، اور آزاد کی جائے گردن، مؤمنۃ، ایک مسلمان کی۔ امام روح المانی نے یہاں پر یہ توجیہ ذکر کیا ہے کہ ایک مقتول ہے، مسلمان ہے، اور اس کا کام کافر ہے، لیکن اس کے ورثاء میں بعض مسلمان ہے تو پھر ان کو دیت دینا پڑے گا۔ اور امام قرطبی نے یہاں پر یہ توجیہ ذکر کیا ہے کہ ایک قوم کے ساتھ جب کفار بھی ہے لیکن صلح کا وعدہ ہے، اور کسی نے ان کا کوئی آدمی خطوان قتل کیا تو وعدے کی وجہ سے ان کو دیت دینا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے تیسرا قول اہل علم نے ذکر کیا کہ اس سے مراد ہے ذمی۔ ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو دارالاسلام میں رہتا ہو اور قانون شریعہ کے مطابق، شرعی جو ذمی کے لیے قانون ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہو، تو اس صورت میں اس کے قتل میں پھر دیت دینا پڑے گا۔ اب اس بات میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ پورا دیت دینا پڑے گا یا آدھا، پھر اس کا بہت ایک لمبا تفصیل ہے، پیکی کی جو معتبر اور بڑی کتب ہے اس میں یہ تفصیل موجود ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر اگر جو نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، تو روزے رکھے 2 مہینے لگاتار، متتابعین، متواتر، لگاتار 2 مہینے روزے رکھے۔ جو کفارے کے روزے ہیں اس میں اگر کسی نے ایک ناغہ کیا تو شروع سے پھر شروع کرے گا، اور اس میں صرف عورتوں کے لیے ماہانہ بیماری یہ عذر ہے، نفاس بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے یہ روزے رکھنا شروع کیا اور ایک دن ناغہ کیا تو پھر شروع سے رکھے گا، یا اگر روزے رکھنا شروع کیا تھا لیکن بیچ میں ایسے ایام آئے کہ اس میں روزے رکھنا جائز نہیں ہے، مثلا عیدین کے ایام، تو پھر یہ روزے بالکل شروع سے رکھنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی قمری مہینوں کے اعتبار سے رکھنا چاہے تو پھر تو مہینہ 29 کا ہو 30 کا ہو اس کے مطابق سے رکھے، اور اگر دنوں کی گنتی کے اعتبار سے رکھنا چاہے تو پھر 60 دن روزے پورا کرنا یہ ضروری ہے۔
توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے قتل خطا کا۔ اس میں لسانی توبہ قبول نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا اور بس وہ توبہ نکالے لساناً زبان سے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کفارہ ہے اور دیات ہے، اور اگر دیات کو اور رسا نے معاف کیا تو کفارہ معاف نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا حق ہے، اس کو دینا ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کا حق دبایا کھایا تو لسانی توبے سے تو موقوف نہیں ہوتا ہے، صاحب حق کو اس کا حق واپس کرنا پڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا حکیماً اور حکمت والا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ غلطی رائج ہے کہ اگر کوئی دیات کا پیسے لے تو بعض لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ اپنے مقتول کو پیروخ کر ڈالا۔ نہ، شریعت نے جب اس کو اجازت دیا ہے تو وہ لے سکتا ہے، اور اس میں یہ احتیاط ہے کہ پھر کوئی اور ایسی طرح غلطی نہ کر ڈالے۔ اور دیات میں جو کفارہ ہے یہ تو قاتل کے ذمہ ہے، اور دیات میں خاندان والے بھی ساتھ دیں گے، ان کو بھی ساتھ دینا پڑے گا۔ جب خاندان والے بھی دیات میں شرکت کرے تو پھر وہ بھی اختیار کریں گے کسی کو قتل کرنے سے۔ تو ایک مسلمان کا خون اتنا قیمتی ہے اور شریعت نے اس کا اتنا اہتمام کیا ہے۔ اب اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا تو اس کے لیے قرآن اور سنت میں جو وعیدات ہے، زندگی رہی آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ کریم